الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی بات چل رہی ہے۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں آئی تھی کہ قرآن معجزہ کیوں ہے، اور اس تعلق سے میں نے کچھ وضاحت کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس وقت میں کن حالات میں نازل ہوا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی۔ یہ تو ایک وجہ ہوئی قرآن کے معجزہ ہونے کی۔ قرآن کے معجزہ ہونے کی دوسری وجہ، دیکھیں ویسے تو قرآن اور قرآن کے احکام ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، لیکن یہ قرآن جس قوم میں نازل ہو رہا تھا وہ قوم اس قرآن کی سب سے پہلے مخاطب تھی بلا واسطہ۔ قرآن کے سامنے کون سی قوم تھی؟ عرب قوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم، یہ سب سے پہلے مخاطب تھے۔ میں نے بتایا کہ یہ قوم امی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن فصاحت اور بلاغت اور شعر و شاعری اور الفاظ کو توڑ مروڑ کر زبردست طریقے سے انداز میں پیش کرنا، یہ اس قوم کی فطرت میں شامل تھا، اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو اپنے سامنے عجم کہتے ہیں، آج بھی عجمی کہتے ہیں۔ جو عربی نہیں ہوتا وہ عجمی ہوتا ہے، یعنی کہ گنگا۔ ان جیسی زبان اور اس زبان کے اندر شعر و شاعری اور ان الفاظ کو فصاحت اور بلاغت کے بالکل آخری مرحلے کے ساتھ، اوپر والے لیول کے ساتھ استعمال کرنا، یہ اس قوم کی فطرت میں شامل تھا۔ اگر ایک شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس نے کاغذ قلم نہیں اٹھایا، جس نے اپنا نام تک کبھی نہیں لکھا، جس کا کوئی استاد نہیں تھا، اگر وہ شخص اپنے پاس سے ایک کلام بنا کر کے لوگوں سے کہہ سکتا ہے اس جیسا کلام بنا دو، تو ایک نبی امی شخص کے مقابلے میں اس قوم کا اس جیسا کلام بنانا کوئی مشکل کام تھا۔ اللہ کے رسول تو پھر بھی شعر و شاعری اور مشاعری کی مجلسوں میں نہیں جاتے تھے، یہ لوگ تو ان مجلسوں کے اندر بیٹھتے تھے، ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایک دو آدمیوں کو چیلنج کیا ہو، یہ کہا سب کو ساتھ ملا لو، پوری کی پوری قوم اکٹھی سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، مشورہ کر لو، اور اس کے بعد آپس میں مل جل کر اس جیسا ایک کلام بنا کر کے، اس جیسی ایک آیت بنا کر کے پیش کر دو۔ انہوں نے بدلے میں کیا کیا؟ کفار قریش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کا رویہ پڑھے لکھے لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پتھر رکھ دیا کرتے تھے سخت دھوپ کے اندر، جھلستی ہوئی دھوپ کے اندر، ریت پر گھسیٹا، اوپر پتھر رکھ دیا، کوڑوں سے مار رہے ہیں۔ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کیا؟ برچھی مار دی ٹانگوں کے بیچ میں، شہید کر دیا۔ حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا؟ اور بہت سارے نام ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ بلکہ ہجرت کرنے کا جب وقت آیا تو کیسے کیسے پریشان کیا۔ حضرت ام سلمہ کا مشہور واقعہ ہے، بچہ روک لیا، بیوی کو بھی روک لیا، ابو سلمہ اکیلے چلے گئے، وہ 1 سال تک جا کر کے پہاڑوں میں بیٹھ کر روتی تھی۔ ہر وہ ظلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، مارا، کوٹا، شہید بھی کر دیا، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے، سر دھڑ کی بازی لگا دی، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے بچوں کو بالکل قربان کرنے کو تیار تھے۔ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوئی ہیں نا ان لوگوں سے، اللہ کے رسول کی اور صحابہ کرام کی۔ جب دیکھا کہ یہ سب کچھ کسی کام نہیں آ رہا تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عتبہ بن ربیعہ ایک شخص ہے مکے کے سرداروں میں، یہ اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے اور پیشکش کرتا ہے۔ دیکھ لیا سب کچھ، سام دام دند بیٹ ہوتی ہے، مثال ہے نا، سام دام دند بیٹ، تو دیکھ لیا مارنے کوٹنے سے یہ لوگ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب عتبہ کی بات دیکھو کیا کہتا ہے، محمد بھتیجے
تم اپنی یہ دعوت چھوڑ دو، بدلے میں تمہیں جو منصب چاہیے ہم تمہیں دیں گے۔ بادشاہ بننا چاہتے ہو بادشاہ دیں گے، چودھری بننا چاہتے ہو چودراہٹ دیں گے، مال چاہتے ہو سونے چاندی کے انبار لگا دیں گے۔ خدا کی قسم ہم میں سے کسی بھی بہن بیٹی یا کوئی بھی لڑکی تمہیں پسند آئے، اس پر صرف اشارہ کر دینا، ہم تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، یہ دعوت چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، خدا کی قسم یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، دوسرے میں سورج رکھ دیں، تب بھی میں یہ بات نہیں چھوڑوں گا جو میں کر دوں، یا تو میرا دین پھیلے گا یا میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا۔ اتنا کچھ کرنے والی قوم 2 آیت بنا کے پیش کر دیتی، کہانی ختم ہو جاتی، قصہ تمام ہو جاتا۔ لیکن اتنا کچھ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جنگیں بھی کر رہے ہیں، لیکن صاحب ایک آیت بنانے کی جرت نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی زبردست قوم کا اتنے سالوں میں، 23 سالوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بلکہ آج تک بھی ان لوگوں کا جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر کے پیش نہ کرنا کیا قرآن کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ بلکہ یہ نہیں کہ وہ اس کے آگے ہار مان گئے، بلکہ اپنی نشستوں میں، اپنی مجلسوں میں مانتے تھے اس بات کو، ہاں محمد کا کلام بڑا سچا ہے، واقعی اس جیسا کلام کوئی دوسرا کلام نہیں ہے۔ ان کے مجلسیں ہوتی تھی، جلسے ہوتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر کے یہ اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہاں محمد جو کلام لے کر کے آئے ہیں اس کے اندر جو حلاوت اور چاشنی ہے اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، واقعی یہ کلام بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ ان کی کچھ باتیں ہیں، ایک کچھ واقعات ہیں، میں سناؤں گا آپ کو، ان واقعات کو سنیں اور سمجھیں کہ ان لوگوں کا نظریہ کیا تھا اللہ کے رسول اور قرآن کے بارے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوب دعوت دی تو ان لوگوں نے تو خیر پریشان کیا، کچھ صحابہ ڈھکے چھپے ایمان لائے، کچھ کھل کر ایمان لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکے سے نکل کر حجاز میں، اطراف میں گئی، لوگوں میں گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کرنے جاتے تھے مکے کا، خانہ کعبہ کا، تو ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اب لوگ کھچ کھچ کر حج کرنے آئیں گے اور محمد ان کو اپنا کلام ضرور سنائیں گے، اور جیسا یہ کلام ہے لوگ متاثر ہوئے بغیر رہیں گے نہیں، اور بہت ممکن ہے بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں۔ لہٰذا ان لوگوں کی، اس سے کہہ رہا ہوں، اس فتنے کو، ان لوگوں نے کہا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ فوراً کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک بالکل ایمرجنسی لیول کی میٹنگ بلائی گئی، جلسہ کیا گیا، اور اس کے اندر ولید بن مغیرہ ایک بہت بڑا سردار تھا، وہ کھڑے ہو کے بولا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے، لوگ آئیں گے اور محمد ان کو اپنے دین کی دعوت ضرور دیں گے، اب ہم کیا کریں، لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ اب ظاہر سی بات ہے لوگ جب ان کی بات سنیں گے تو محمد ہماری قوم میں سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہم سے پوچھیں گے یہ شخص کون ہے، ان کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، ان کے نسب کے بارے میں سوال کریں گے، تو بیٹھ کے بات کرو، ہم لوگ جواب کیا دیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا جواب کچھ اور ہو، تمہارا جواب کچھ اور ہو، میرا جواب کچھ اور ہو، اور لوگوں کی نظروں میں ہم جھوٹے ہو جائیں۔ لہٰذا بالکل ایکوریٹ بات ہونی چاہیے ہم سب کی، جو بات اس کی ہو وہی بات میری بھی ہو۔ تو ولید بن مغیرہ نے لوگوں سے کہا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی لوگ محمد کے بارے میں ہم سے پوچھیں تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب تم سے پوچھیں گے اور تم کہو گے پاگل ہے، اور لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملیں گے تو ان کے بات چیت کرنے سے، ان کے انداز سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، اور تم جھوٹے ہو جاؤ گے، کوئی اور بہانہ سوچو۔ کہنے لگے پھر دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ یوں کہہ دیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ تو ولید نے کہا نہیں، یہ بات بھی نہیں چلے گی، اس لیے کہ ہم نے شاعری سنی ہے، شاعروں کا کلام ہم نے سنا ہے، یہ کلام شاعری ہی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ جب لوگ محمد کے منہ سے کلام سنیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ شاعری نہیں ہے، اور ہم پھر جھوٹے ہو جائیں گے، کوئی اور بات کہو۔ تو لوگوں نے کہا پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہے، وہ جو جن بھوتوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس کچھ غیب کی خبریں، کچھ ادھر ادھر کی باتیں آ جاتی ہیں، ان سے سن کے ہم کو بتا دیتے ہیں، تو یہ کاہن ہے، کہانت کر رہے ہیں۔ تو ولید نے کہا یہ بات بھی نہیں چلے گی، اس لیے کہ لوگ کاہنوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، پہچانتے ہیں کاہنوں کا کلام کیسا ہے، اور یہ کلام کاہنوں والا کلام نہیں ہے۔ پھر ولید نے خود کہا خدا کی قسم محمد کا کلام تو کچھ اور ہی ہے، یہ دونوں تینوں باتیں نہیں چلیں گی، کچھ ایسی بات کہو جو لوگوں کے اندر سمجھ میں بھی آئے۔ تو لوگوں نے کہا ولید تم بتاؤ، پھر تم ہی کہو کیا کہنا چاہیے۔ ولید نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ ہم یوں کہہ دیں گے کہ یہ جادوگر ہے، ایسا جادو کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑوا دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے لڑوا دیتا ہے۔
لوگ اس کے دین پر چلنے کے پیچھے اپنے خاندان بھول جاتے ہیں، اپنی رشتہ داریاں بھول جاتے ہیں، بھائی بھائی لڑتا ہے، باپ بیٹا لڑتا ہے، میاں بیوی لڑتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہاں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہو بھی رہا تھا۔ جن لوگوں کی سمجھ میں دین اسلام آ رہا تھا، پھر وہ سختیوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود، رشتہ داریوں اور نعتوں کا خیال کرنے کے باوجود دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو لہٰذا لوگوں نے پھر یہ باتیں کرنی شروع کر دی۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، جس چراغ کو اللہ جلائے وہ پھونک مارنے سے بجھتا ہے؟ ان لوگوں نے بکواس تو بہت کی اور کوششیں بھی بہت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، لوگوں میں آپ نے اس کی دعوت دی اور بہت سارے لوگوں نے پھر اس کو قبول بھی کیا، اور مکے کے اندر، پورے حجاز کے اندر دین پھیل گیا۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ میں نے کہا نا کچھ واقعات سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اس سے آگے کی بات اور جو دوسرے واقعات ہیں وہ انشاءاللہ کر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔